السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک اسٹوری لے کر کے آئے ہیں۔ اسٹوری یہ ہے، ایک بادشاہ کی ایک باندی تھی اور وہ باندی کا کام تھا روزانہ بستر بچھا دیا بادشاہ کا اور روزانہ اٹھا دیا۔ روزانہ باندی کو بادشاہ کا بستر بچھانا اور روزانہ بادشاہ کا بستر اٹھانا یہی کام تھا۔ کافی عرصے تک وہ بادشاہ کا بستر اٹھاتی رہی، بچھاتی رہی، اٹھاتی رہی، بچھاتی رہی۔ ایک روز اسے خیال ہوا کہ اس بستر کو میں روزانہ بچھاتی ہوں، اٹھاتی ہوں، کبھی میں نے اس بستر پر لیٹ کر کے نہیں دیکھا۔ تو باندی کہاں باندی اور کہاں بادشاہ کا بستر؟ تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اور اس نے سوچا ابھی تو بادشاہ کے آنے میں کافی وقت ہے، لہذا میں اس بستر پر لیٹ کر دیکھ لیتی ہوں اور اس سے پہلے کہ بادشاہ آئے میں اٹھ کر کے چلی جاؤں۔ اور اس کو یہ خیال آیا۔ اس کے بعد اس نے یہ سوچا کہ آج میں اس پر تھوڑا سا آرام کر کے دیکھ ہی لیتی ہوں، اس نے بادشاہ آئے گا اور میں اٹھ کر کے چلی جاؤں گی۔ اب باندی جب اس بستر پر لیٹی تو کہاں باندی ہے اور کہاں بادشاہ کا بستر ہے، اسے کہاں میسر ہوا۔ اس کو لیٹتے ہی بادشاہ کے بستر پر نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جاتی ہے، اور باندی پھر اس طرح سوتی ایسی گم ہو جاتی ہے کہ بادشاہ آ جاتا ہے اور آواز مارتا ہے اور اسے سنائی نہیں دیتا۔ بادشاہ اپنے اور خادموں کو بلاتا ہے کہ باندی تیری یہ ہمت کہ ہمارے بستر پر آرام کرے۔ تو اس نے پھر اپنے جلادوں کو بلایا اور کہا کہ اس کی کوڑوں سے خبر لی جائے۔ تو بادشاہ نے جب اس باندی کو بلایا اور کوڑے لگنے لگے تو باندی کوڑے کھاتی جاتی ہے اور ہنستی جاتی ہے، کھاتی جاتی ہے اور ہنستی جاتی ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، باندی یہ کیا بات ہے کہ تو کوڑے بھی کھاتی جاتی ہے اور ہنستی بھی جاتی ہے؟ تو بادشاہ جب یہ بات کہتا ہے تو باندی حیران ہو کر کے کہتی ہے کہ بادشاہ ان کوڑوں میں میرے قہقہوں کی، میری ہنسی کی وجہ نہ پوچھ، تیری راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ بادشاہ پھر اصرار کرتا ہے، پھر معلوم کرتا ہے، باندی پھر ہنس کر جواب دیتی ہے، بادشاہ ان کوڑوں میں میری ہنسی کی وجہ نہ پوچھ، تیری راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ آخر کار وہ اصرار کرتا ہے، وہ منع کرتی ہے، اور پھر آخر کار باندی کہتی ہے کہ میں تو ایک رات اس بستر پر سوئی ہوں، میں کچھ گھنٹے کے آرام کرنے کے لیے اس بستر پر سوئی تھی، اور میں نے سوچا کہ ابھی بادشاہ کے آنے میں کافی تاخیر ہے تو اس بستر پر تھوڑا آرام کر لیتی ہوں، کچھ گھنٹے کے لیے سوئی تھی، اور جو ساری عمر اس پر سویا ہو، ساری عمر اس پر آرام کیا ہو، اس کا کیا حال ہوگا اللہ کے ہاں جا کر کے۔ تو بادشاہ رونے لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارے احوال بھی اس طریقے کے ہیں کہ آسائش میں، آرام کی زندگی میں ہم اللہ سے غافل ہو گئے، اللہ کے دین سے غافل ہو گئے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرو، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ تو میرا پیغام آج یہی ہے، اس واقعے سے میں نے یہی بات ثابت کی ہے کہ عیش و عشرت کی زندگی سے اپنی زندگی کو باہر نکالنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں اللہ کی یاد آ جائے اور ہم اللہ کے حکموں پر اور اللہ کی بتائے ہوئے احکامات پر اپنی زندگی کو لا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔